اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم صابر اردو اسٹوری یوٹیوب چینل پر اردو ناول زیر زن نمبر 2 شکیل احمد چوہان کی پیشکش ہے، اور آج ہم اس کی آپ کے لیے دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ زیر زن شکیل احمد چوہان کی یہ تحریر ہے، اور آج ہم اس کی قسط نمبر 2 آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میاں جی نماز پڑھ کر لوٹے ہی تھے، ذرا نے پٹ سے بے تکلفی کے انداز میں سوال ڈالا، آپ نے ان سے 2 لاکھ کیوں لیے؟ میاں جی نے معزز سنجیدگی کے ساتھ زراعت کی طرف دیکھا۔ زراعت نے اپنا لہجہ بہتر کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بات کا رخ بدل دیا۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ بہشت میں رہنے والے راؤ صاحب تمہارے لیے دنیا میں بہشت ہی تو بنا کر گئے ہیں۔ پاپا کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ماما کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ان دونوں کی موت کو 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ تم آج بھی اسی سوال میں الجھے ہوئے ہو؟ میری الجھن دور کر دیں، مجھے بتا دیں یہ روح کیا ہوتی ہیں جس کے نکلتے ہی انسان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی پاپا کا جنازہ اٹھایا گیا، ماما کی ادھر بیٹھے بیٹھے ہی روح نکل گئی تھی۔ زرار کیا پوچھنا چاہتا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اہل سے چھپانا اور نااہل کو بتانا دونوں ہی جرم ہیں۔ خوشی میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا اور غم میں اپنے نشست سے اٹھ جانا دونوں عمل غلط ہیں۔ خوشی اور غم والی بات میں نہیں سمجھا۔ زرار میاں جی کے خاموش ہوتے ہی پوچھ لی، خوشی میں ٹھہرتے نہیں اور غم سے بھاگتے نہیں۔ میاں جی کے بولنے کے دوران ہی چادر میں لپٹی ایک پری چہرہ خوشیزہ ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ میاں جی کی اس پر نظر پڑی تو وہ ادباً کھڑے ہو گئے۔ زرار حیران ہوا، اس نے دل میں سوچا میاں جی تو بڑے بڑے تاجروں، وزیروں، افسروں کے آنے پر کبھی کھڑے نہیں ہوئے، آج اس لڑکی کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ٹوٹے ہیں آپ، لڑکی نے تابر توڑ لہجے میں جب یہ کہا تو زرار کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے جھرجھری لی، دین کو سب سے زیادہ گھاؤ میرے جیسے دین فروشوں نے ہی تو لگائے ہیں۔ میاں جی کی بات سننے کے بعد لڑکی نے لمحہ بار اپنے 3 لفظوں پر غور کیا، پھر قدر نرم لہجے میں کہنے لگی، پتہ نہیں کون ہے وہ جن کو آپ کی پھونکوں سے شفا مل جاتی ہے۔ میاں جی نے لڑکی کی بات سننے کے بعد ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، انسان کی سانس مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اب جالا تو جالے کی حفاظت کرنے سے رہا، چلتی ہوں میں۔ لڑکی بیزاری سے یہ کہتے ہوئے مڑی، عطرت بیٹی چند گھڑیاں میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میاں جی کے انداز میں خلوص و شائستگی تھی۔ میرا مسئلہ تو آپ سے حل نہیں ہوتا، عطرت نے بیٹھتے ہوئے شکوے سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ میاں جی بھی بیٹھ گئے۔ زرار بڑے غور سے عطرت اور میاں جی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یک لخت عطرت کہکہ لگانے لگی۔ زرار نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا، حسین ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہے۔ میاں جی عطرت کی بے بسی دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کچھ کہکوں میں بھی درد ہوتا ہے عطرت بیٹی، تو میرے درد کا مداوع کر۔ عطرت نے بڑی حسرت سے کہا۔ میاں جی سوچ میں پڑ گئے، پھر زرار کی طرف دیکھنے کے بعد بولے، میں کسی سے قرض لے کر اگر تمہیں دوں تو آپ کو 7 کروڑ کون دے گا؟ عطرت نے درد بھری آواز میں پوچھا۔ زرار نے فٹ سے بولا، میں۔ عطرت نے بڑے غور سے زرار کی طرف دیکھا۔ سانولی رنگت، بڑی مونچھوں والا ایک لڑکا جو سرمئی رنگ کا ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ عطرت نے ہلکے سے طنز کے ساتھ بتایا، 7,000 نہیں، 7 کروڑ بولے ہیں میں نے۔ پاپا اربوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں اور میں اس جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں۔
زرار نے اطرت سے نظر ملاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی۔ اطرت نے لمحہ بھر سوچا، پھر زرار سے سوال کیا، میاں جی اگر 7 کروڑ واپس نہ کر سکے تو؟ ماما بابا کہا کرتے تھے کہ سب ہمیں میاں جی کے طفیل ہی ملا ہے، مطلب میاں جی کے طفیل کو اپنے مال کا صدقہ دینا چاہتے ہو۔ زرار کو اطرت کی بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ زرار کی بات سننے کے بعد اطرت نے میاں جی کی طرف شائستگی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ میاں جی بڑے مالدار والدین ہیں آپ کے، شاہ چانن کا فیض ہے بیٹی۔ میاں جی کی بات سنتے ہی اطرت کی بجھی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ اطرت کی آنکھوں میں چمک کی جگہ نمی آتی، وہ کہنے لگی، میاں جی ایک دلہن کا جوڑا دینا ہے مجھے، اجازت ہے۔ کیسے جاؤ گی؟ میاں جی نے فکر مندی سے پوچھا۔ جیسے آئی تھی، پیدل۔ تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں، میاں جی نے خبر دی۔ آپ بھی تو روز پیدل ہی شاہ چانن سے ملنے آیا کرتے تھے، اطرت نے یاد کرایا۔ تم اطرت شاہ ہو، وہ شاہ چانن تھے، اور میں کچھ بھی نہیں، میاں جی نے بڑی عاجزی سے بتایا۔ پھر زرار کی طرف دیکھ کر بولے، زرار تم اطرت کو گھر چھوڑ دو، پھر ادھر سے ہی ڈیفینس چلے جانا۔ چھوڑنا کدھر ہے؟ مقبرہ جہانگیر کے پاس راوی کلفٹن کا علاقہ ہے، میاں جی نے بتایا۔ اطرت اور زرار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں حجرے سے باہر آ گئے۔ ڈیرے سے نکل کر کار کے پاس آ کر زرار نے اطرت کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اطرت نے زرار کے پہلو میں بیٹھنے کے بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ وہ خود ہی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ میاں جی اپنے ڈیرے کے بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ انہوں نے زرار کو پکارا، زرار بیٹا ادھر آؤ۔ زرار نے سنا تو وہ فٹ سے میاں جی کے پاس آ گیا۔ میاں جی بڑی سنجیدگی سے بتانے لگے، عبادت گزار سید زادی ہے، میرے مرشد شاہ چانن کی پوتی، بے ادبی کی معافی نہیں۔ جی میاں جی، میں اسے چھوڑ کر پھر آپ کے پاس ہی آ جاؤں، زرار نے بڑے ادب سے درخواست کی۔ ٹھیک ہے، میاں جی یہ بول کر اپنے عام سے موبائل پر ایک نمبر ملاتے ہوئے مسجد کی طرف چل دی۔ کیا بیماری ہے آپ کو؟ زرار نے کار میں بیٹھنے کے بعد سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کینسر، اطرت نے آرام سے جواب دیا۔ کینسر؟ کون سا کینسر؟ پتہ نہیں، رپورٹس میں لکھا ہے۔ کینسر کا نام اطرت نے بتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ زرار جلدی سے بولا، شوکت خانہ میں چیک کروانا تھا۔ میاں جی نے آپ کو مجھے چھوڑنے کے لیے کہا ہے، مشورہ دینے کے لیے نہیں، اطرت روکھے لہجے میں بولی۔ زرار نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کار سٹارٹ کر لی۔ چند منٹ بعد وہ شرک پور روڈ پر تھے۔ پھول منڈی والے چوک سے گزرتے ہوئے اطرت نے پھولوں کی دکانوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا۔ زرار سینٹر والے میرر میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول پڑا، لگتا ہے پھول کافی پسند ہے آپ کو۔ بہت، اطرت کے منہ سے نکل گئی۔ زرار نے فوراً سڑک کنارے اپنی کار روکی اور جلدی سے اتر کر سڑک پار کرتے ہوئے پھولوں کی دکانوں کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد زرار پھولوں کے ایک بوکے اور 2 گجروں کے ساتھ لوٹا۔ میں بیٹھنے کے بعد اس نے یہ سب اطرت کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے۔ لائن مار رہے ہو؟ اطرت نے بوکے اور گجرے پکڑنے کی بجائے تیکھی انداز میں کہا تھا۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے مجھے، زرار نے سنجیدگی سے بتایا۔ جانتی ہوں، ترس کھا رہے ہو مجھ پر، اطرت نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بوکے اور گجرے اپنے برابر والی سیٹ پر رکھ دیے، پھر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کار کے شیخپورہ روڈ پر چڑھتے ہی اطرت بول پڑی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔
میاں جی نے کہا تھا بے ادبی کی معافی نہیں. کیا مطلب؟ عطرت نے فٹ سے پوچھا. میاں جی کے مرشد شاہ چانن کی پوتی ہو. 4 مہینے ہو گئے مجھے میاں جی کے پاس آتے ہوئے. وہ کبھی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے سوائے آپ کے. عطرت کے ہونٹوں پر معزز مسکراہٹ ابھری. اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا 4 مہینے سے روز آ رہے ہو؟ جی. کیوں؟ مرتے وقت پاپا نے کہا تھا میاں جی کے پاس ہفتے میں ایک بار ضرور چکر لگایا کرنا. تم تو روز چکر لگا رہے ہو. ہماری فیکٹری اسی روڈ پر ہے. فیکٹری آتے جاتے میاں جی کی طرف چکر لگا لیتا ہوں. شیل کے پٹرول پمپ کے پاس سے گزرتے ہوئے زرار نے میٹرو بس اسٹیشن کے بالمقابل سامنے سے گزرتے ہوئے پوچھا اب کدھر جانا ہے؟ سیدھا آگے جو چوک آئے گا اس سے الٹے ہاتھ. پھاٹک کراس کرنے کے بعد تھوڑا آگے مقبرہ جہانگیر ہے. زرار نے مقبرہ جہانگیر کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر کار روک دی. شکریہ، عطرت نے کار سے اترتے ہوئے کہا. وہ واپس پیدل پھاٹک کی طرف چل دی. زرار اسے سینٹر والے میرر میں دیکھنے لگا. جب عطرت نظروں سے اوجھل ہونے لگی تو زرار نے جلدی سے کار گھمائی اور عطرت کا تعاقب کرنے لگا. عطرت ایک گلی میں داخل ہو گئی. زرار نے اس گلی کے سامنے بریک لگائی. عطرت غائب تھی. مغرب کی اذان کے بعد زرار میاں جی کے حجرے میں واپس پہنچا. ایک خاتون کے ساتھ جوان لڑکی اور 10-11 سال کا لڑکا میاں جی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. زرار بھی کچھ بولے حجرے کے ایک کونے میں قالین پر بیٹھ گیا. اس نے نظر بھر کے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں کہا عام سی ہے. آ گئی ہو مختارہ بی بی؟ میاں جی نے حجرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا. جی میاں جی. جی. مختارہ نے کھڑے ہوتے ہوئے بڑے ادب سے بتایا. لڑکا، لڑکی اور زرار بھی کھڑے ہو گئے تھے. میاں جی نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. پھر میاں جی نے میز کی دراز سے وہ خاکی لفافہ نکالا اور مختارہ کو دیتے ہوئے کہنے لگے یہ لو مختارہ بی بی، شادی میں کام آئیں گے. میاں جی کے منہ سے شادی والا جملہ سننے ہی لڑکی شرمائی. میاں جی اللہ آپ کا دونوں جہانوں میں بھلا کرے. آپ نے اس بیوہ کی لاج رکھ لی. مختارہ نے اپنی چادر کی جھولی بناتے ہوئے کہا. لڑکے نے آگے بڑھ کر میاں جی کے ہاتھ کا بوسہ لیا. میاں جی نے اس لڑکے کو تبکی دی اور بولے دل لگا کے میرا پتر پڑھ. جی میاں جی، لڑکے نے بڑے جذبے سے کہا تھا. وہ تینوں وہاں سے چلے گئے. پیسے کیسے دوں گے؟ پیسے کیسے دوں آپ کو؟ زرار نے پوچھا. کون سے پیسے؟ میاں جی نے سوال کیا. وہ 7 کروڑ. زرار کی بات سن کر میاں جی کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابری. وہ کہنے لگے وہ مر جائے گی مگر کسی کے پیسوں سے علاج نہیں کروائے گی. کیوں؟ زرار نے فٹ سے پوچھا. وہ کن فیکون بجکین رکھتی ہے. مطلب؟ زرار نے کہا. اس کا ماننا ہے کہ اللہ کے چاہنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. ایک دن آپ نے ہی فرمایا تھا. زرار نے میاں جی کو یاد کرایا. وہ اسباب کو مانتی ہے اس لیے تو علاج کروا رہی ہے. میں بھی تو علاج ہی کے لیے پیسے دینا چاہتا ہوں. زرار نے سنجیدگی سے بتایا. کس حیثیت سے؟ میاں جی نے پرکھتی نظروں کے ساتھ پوچھا. زرار سوچ میں پڑ گیا. تھوڑی دیر حجرے میں خاموشی رہی پھر زرار ہی نے حتمی لہجے میں بول اٹھا. میں عطرت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی ڈاکٹروں نے اسے بتایا ہے کہ اس نے باہر سے اپنا علاج نہ کروایا تو وہ چند مہینوں کی مہمان ہے. میں اس کا علاج کرواؤں گا. زرار نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا. میاں جی نے بغور زرار کی طرف دیکھا جیسے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے. چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں. زرار نے فوراً کہا. ترس کھا رہے ہیں. یہ عطرت کے حسن پر لٹو ہو گئے. میاں جی نے سوالی انداز میں پوچھا. زرار نظریں چرانے لگا. میاں جی قدرے سنجیدگی سے بولے. راؤ صاحب نے تمہارے رنگین مزاجی کا ذکر کیا.
میرے ساتھ۔ زرار نے میاں جی کی طرف چونک کر دیکھا۔ میاں جی پہلے ہی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ شرمندگی زرار کے چہرے پر آ ٹپکی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر عطرت کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی شرمسار نہ کرتا۔ میاں جی کی بات سنتے ہی زرار نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے کیوں کرنا چاہتے ہو شادی؟ میاں جی کے پوچھتے ہی زرار نے فٹ سے جواب دیا، بھروسہ تو کسی کی زندگی کا بھی نہیں، آج پہلی بار تم راؤ صاحب کے بیٹے لگے ہو۔ میاں جی شائستہ انداز میں بول رہے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرار نے اگلی بات پوچھی، اگر پاپا آپ کو یہ رشتہ کروانے کے لیے کہتے تو؟ میاں جی اپنی گردن کو کبوتر کی طرح ہلاتے ہوئے کہنے لگے، میرے مرشد شاہ چانن کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہ زمان۔ اس نے مرشد کے سمجھانے کے باوجود علاقے کی ایک بدنام زمانہ خاتون کی بیٹی صنم سے شادی کر لی۔ صنم 4 سالہ عطرت کو چھوڑ کر ایک معذب کار کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری شریک حیات مطوفہ تب زندہ تھی، وہ عطرت کو اپنے ساتھ لے سلائی کڑھائی کی کاریگر تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر عطرت کو بھی شوق پیدا ہو گیا۔ میٹرک کے بعد عطرت نے مزید پڑھنے کی بجائے سلائی کڑھائی کے ہی کورس کیے۔ مطوفہ کے مرتے ہی وہ مجھے کہنے لگی، میاں جی میں چاندنی شاہ کے علاقے میں ہی جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ بولی، میں اپنے باپ کی بیٹی نہیں، میں اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں، صرف شاہ چانن کی پوتی ہوں۔ تو پھر بیٹی کس کی ہو؟ میں نے سوال کیا کہ تو کہنے لگی، آپ کی بیوی اما مطوفہ کی۔ اس نے میری بیوی کو تو اپنی ماں مان لیا تھا مگر مجھے اپنا باپ نہیں۔ میاں جی بات کرتے ہوئے رک گئے۔ چند گھڑیاں گزر گئیں۔ آپ کو باپ کیوں نہیں مانا اس نے؟ زرار نے ہولے سے پوچھا۔ میاں جی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، اتنا سمجھتی ہے میں اس کے باپ کی خلافت چھین لی تھی۔ میاں جی کے چپ ہوتے ہی زرار نے یکلخت پوچھ لیا، آپ نے چھینی تھی خلافت؟ کیا خلافت چھینی جا سکتی ہے؟ فقیر ہی نہیں، میں تو فقیر ہوں مرشد کا۔ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے سینکڑوں مریدین کے سامنے شاہ زمان کی جگہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ مرشد کے اس فیصلے پر شاہ زمان نے بڑا احتجاج کیا۔ میاں جی خاموش ہو گئے مگر زرار کا تجسس بھی برقرار تھا۔ اس نے پوچھا، پھر مرشد دنیا سے چلے گئے، مریدین میری جگہ شاہ زمان کو خلیفہ ماننے پر تیار نہیں تھے، آپ بتائیں گے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ؟ زرار نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ یک میاں جی کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ میری تو اپنی اولاد ہی نہیں ہے، میاں جی بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ زرار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ماما پاپا تو کہا کرتے تھے کہ میں آپ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ زرار کی خبر پر میاں جی کے منہ سے نکلا، دعا؟ ہاں دعا۔ کیا ہے دعا؟ کئی مہینوں سے پوچھ رہا ہوں، زرار نے جلدی سے کہا۔ میاں جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ زرار لہجے میں طنز کا رس بننے بھر کے کہنے لگا، 4 مہینے سے آپ روح کے بارے میں بھی کوئی حتمی جواب دے نہیں سکے۔ دعا کے چکر میں دوا بھول گیا۔ علی بخش بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میاں جی نے بات بدل دی۔ علی بخش وہ آپ کا خادم؟ زرار نے پوچھا۔ خادم نہیں، ساتھی۔ میاں جی نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی بیماری آپ کی پھونکوں سے دور نہیں ہوتی کیا؟ زرار نے تانا دیا۔ میاں جی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ زرار نے فٹ سے پوچھا، کدھر چل دیے آپ؟ بتایا تو ہے میں ساتھ چلوں، مرضی ہے تمہاری۔ میاں جی یہ بول کر علی بخش کے حجرے کی طرف چل دیے۔ زرار نے ان کی تقلید کی۔ علی بخش کے حجرے میں وزیر، لانگری، ملنگ اور ایک لڑکا علی بخش کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں جی کو دیکھتے ہی وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ میاں جی نے لڑکے کی طرف
سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج بخار ٹوٹ گیا ہے، لڑکے نے بتایا۔ میاں جی نے بڑی محبت سے علی بخش کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب ٹھیک ہوں میاں جی، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میاں جی نے کہا۔ علی بخش اٹھتے ہوئے بولا، جی بہتر۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا، آپ نے ہمارے سلسلے کو پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اور کاوش پسند آ رہی ہوگی اور اردو ناول کی اس کہانی زینک زن کو پسند کر رہے ہوں گے اور اس کی آنے والی قسطوں کا انتظار کریں اور اس خوبصورت اردو ناول سنیں بھی اور دیکھیں اور ان کو بھی پسند فرمائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل صابر اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔